بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اس ادارے پورے کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. کوئی مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں آئین کے تابع ہیں، قانون کے تابع ہیں. کوئی بھی اگر عدلیہ پر اس انداز سے اپنا جو ہے اپنے فیصلے ٹھونکتا ہے، اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک جج صاحب نے لکھا کہ میرے جو ہے برادر نسبتی کو بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، بجلی کے کرنٹ لگائے گئے. اور پھر ایک جج صاحب نے لکھا ہے کہ میرے گھر میں اندر کیمرے اور ویڈیوز لگائی گئی ہیں جو ڈسائفر ہوئی ہیں. اب اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اور ایک جج صاحب نے جو ماتحت عدلیہ کے نے کہا تو اس کا یہ ہوا کہ اسے یعنی سیکٹر کمانڈر کے پاس جو ہے لے جانا مقصود تھا، اور اسے OSD بنا کے اور اسے ریپیٹریٹ کر دیا گیا، لیکن کوئی کارروائی نہ ہوئی. تو ججز نے جتنا کچھ لکھا ہے 6 ججز نے، وہ ایک چارج شیٹ ہے ان کے خلاف. اگر سمجھیں تو سپریم کورٹ کو جو ہے یہ اس کا مواخذہ کرنا چاہیے. اس کا اگر اس طرح سے انصاف عدل اور انصاف کو آپ قتل کریں گے، اور اس طرح سے آپ بنیادی حقوق کا لوگوں کا تحفظ نہیں کریں گے، اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو مجروح کر کے آئین کی جو ہے اس طرح سے انہیلیٹ کریں گے، تو یہ آرٹیکل 6 کے ذائچے میں آتا ہے. یہ قانون اور آئین کی اس طرح سے آپ جو دھجیاں اڑاتے ہیں، یہ ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ حلف لیا ہوا ہے انہوں نے کہ آئین کی پاسداری کا حلف لیا ہوا ہے، بنیادی حقوق کی حصول، عوام کے حصول کے لیے حق لیا ہوا ہے، اور انصاف کرنے کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے. اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے یہ ہر قیمت پر اس خط کو بڑی سنجیدگی سے دیکھیں. پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے بلڈوز کر کے سزائیں ہمیں کسی اور کے اثرات کے تحت دی گئی ہیں جن کا کوئی انصاف پر مبنی نہیں ہے، اور ہمیں جو ہے یہ منہدم کرنے کے لیے اور ہمیں جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے یہ سارے مقدمات کیے گئے ہیں اور سزائیں دی گئی ہیں. آج ثابت ہو گیا ہے جو 6 ججوں نے جو ہے فیصلہ جو خط لکھا ہے، اور ہم نے یہی آج استدعا کی ہے کہ اس مراسلے کی روشنی میں جو سپریم جوڈیشل کونسل کو 6 ججوں نے لکھا ہے، ہم اپنے بانی چیئرمین عمران خان سے مزید جو ہے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. 11 بجے کا وقت ہمارا مقرر ہوا ہے کل اڈیالہ جیل میں، اور ہم ان سے یہ اس نئی ڈیولپمنٹ کی روشنی میں اس کی ہدایات لینا چاہتے ہیں کہ کیا ایسے میں جو ہے ہم بنیادی حقوق جب منہدم کیے جا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تحریک چلائے گی، وکلاء تحریک چلائیں گے. ہم نے پہلے بھی ایک تحریک چلائی تھی عدلیہ بحالی کی، اب عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلے گی انشاءاللہ. وکلاء سے شروعات ہم کریں گے، اور پارٹی ساری اس میں جو ہے شریک اور شامل ہوگی تاکہ لوگوں کو انصاف ملے، جمہور کو ان کا حق حکمرانی ملے، آئین کی پاسداری ہو، آئین کی پاسداری. ججز نے اپنے خط میں عمران خان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کے کیسز جو سنتے ہیں تو اس میں بھی مداخلت ہوتی ہے. تو کیا اب عمران خان کے کیسز میں کوئی وقت رہ گئی ہے؟ کوئی ان کی کوئی اس کی تو میں نے تو عرض کیا نا کہ ہمارے موقف تو ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. یہ چارج شیٹ ہے، اور ہماری یہ فیصلے اور ہماری جو سزائیں ہیں یہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ منہدم ہو جاتی ہیں. یہ باقی تو یہ ایک کارروائی ہو رہی ہے جو کارروائی ہونی چاہیے، اور ہم ظاہر چاہیں گے کہ ہمیں بریت باعزت ملے اور عدلیہ سے ملے. ہم کوئی NRO والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے عمران خان نہ ڈیل کرے گا اور نہ ہی عمران خان جو ہے ملک چھوڑ کر جائے گا. عمران خان یہ جو بات ہے کھوسا صاحب، یہ جو بات ہے دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی. چیف جسٹس صاحب کو اس بات کے بارے میں پہلے پتا تھا، چیف جسٹس صاحب کو اس بارے میں پہلے پتا تھا، پہلے ان کی ایک میٹنگ ہو چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے کیوں ایکشن نہیں لیا تھا؟ حالانکہ ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اور چیف جسٹس پاکستان کو بھی. تو کیا کہیں گے صاحب؟ ہمارے دونوں کے بارے میں بہت تحفظات موجود ہیں ریکارڈ پر. مطالبہ کریں گے آپ؟ استعفے کا مطالبہ کریں گے آپ؟ دیکھیں وہ ہے وہ ساری زبانیں زیادہ نو نک کپن کتے آ رہے ہو آدھی بولا تو گھڑوا دو، وہ اس کی ایکسٹینشن کرنے جا رہے ہیں. ہم کہیں کہ اس کو جو ہے ڈسمس کریں. یار یہ پکڑیے لیکن احتساب ہوتا نہیں 75 سال سے، کیا وجہ ہے؟ بس یہی وجہ ہے کہ جو ہے لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں. خان کمپرومائز کرنے والا نہیں. جب سیاستدان کمپرومائز کرتا ہے تو یہی حشر ہوتا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے وہ ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے.
پھر یہ بوٹ پالش کر کے پھر اقتدار میں آنے کے پھر یہ پاور پالیٹکس میں پڑ جاتے ہیں, پیپلز پالیٹکس کو جو ہے بھول جاتے ہیں, لوگوں کو پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے بیان کو ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ بشرا بی بی نے کل بیان وہی پارٹی کا بیان ہے, وہی پارٹی کا موقف ہے. اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو یہی ذمہ دار ہوں گے ظاہر بھائی, جن کی جو انہوں نے نام لیے ہیں انہیں کو. اگر آپ نام لے دیں ان کے, میں کیوں نام لوں؟ جی تو ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس ٹائم, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس ٹائم ہم موجود ہیں, اور آج ایک سائفر کیس کی جو ہے آج کے کیس میں بہت ساری چیزیں دوبارہ اور نئی باتیں بھی سامنے آئیں عدالت کے سامنے. چلیں گے جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پھر عدالت کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی گئیں, دلائل دیے گئے ہماری طرف سے, بیرسٹر سلمان صفدر نے لیڈ کیے اور عدالت کو پھر بتایا کہ کس طرح اس کیس کے اندر کتنے خم ہیں. ایک بہت اہم چیز جو سامنے رکھی گئی وہ یہ تھی کہ ایف آئی آر کی رجسٹریشن کی ڈیٹ تک 9 جن لوگوں کو کاپی دی گئی سائفر کی, ان میں سے 8 سے واپس نہیں آئی تھی. تو صرف ایک جو شخص ہے اس وقت کا وزیر اعظم, اس کے خلاف کیوں انکوائری شروع کی گئی, باقیوں کے خلاف کیوں نہیں کی گئی, اس بارے میں بتایا جائے. یہ بھی بتایا گیا کہ جی فارن سروس کے جو گواہان پیش ہوئے تھے انہوں نے اپنی وٹنس سٹیٹمنٹس میں اور جرا میں یہ کہا ہے کہ جو سائفر ہے وہ تو انکرپٹڈ فارم میں ابھی بھی فارن آفس میں موجود ہے, اور جو لٹرل پلین ٹیکسٹ سادہ انگریزی زبان میں جو کاغذ دیا گیا ان 9 ریسیپینٹس کو, اس میں تو کوئی سیکرٹ کوڈ نہیں تھا. تو پھر سیکرٹ افشاں کیا گیا ہے. عدالت کے سامنے آج نیشنل سیکورٹی کونسل کی 31 مارچ کی اور 2 اپریل کی جو 2 پریس ریلیز ہیں وہ بھی رکھی گئیں کہ کس طرح ان دونوں کے اندر 2 مختلف وزیر اعظم اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبران نے کیا ڈیمارچ کرنے کی ہدایات دیں اور اس کی توثیق کی. تو عدالت نے یہ ساری چیزیں دیکھیں. عدالت نے آج ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی طرف سے جو 2 ڈیفنس کاؤنسل اپوائنٹ کیے گئے تھے ان کی سی ویز بھی دیکھیں, اس پہ بھی سوال اٹھائے. تو یہ سارے معاملات سامنے رکھے گئے ہیں اور چل رہے ہیں, اور امید ہے کہ سر بتائیے گا کہ کل تک یہ کیس بہت ہی سمپل, بہت ہی سادہ ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو بھگلایا جو ٹیم ہے وہ کنونس نہیں کر پا رہی, اس طریقے سے اس کو پریزنٹ نہیں کر پا رہی؟ نہیں یار, یہ کیسی بات کی آپ نے. دیکھیں چیزیں ساری رکھی جا رہی ہیں. اگر عدالت صبح سے شام ایک دفعہ جس طرح اڈیالہ میں عدالت چلی تھی 8-9 گھنٹے اکٹھا سن لے تو معاملہ ایک دن میں پورا ہو جائے گا. یہاں عدالت ٹائم لگ رہا ہے اور تو کوئی وجہ نہیں. وہ سماعت تھی اور آج بارش بھی بہت لگی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا سیدھا سادہ موقف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنایا ہے, جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کیا جو ہے نا وہ یہ جو ججز کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد کیا مطلب کس سائڈ پہ جو ہے وہ تحریک انصاف جائے گی. تو ابھی تک کے جو حالات ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ جو ہے نا وہ پانی کا جو ہے وہ ایک غبارہ ٹائپ بنا ہوا ہے جس کے اندر صرف ہاتھ لگانے کی دیر ہے اور وہ پھٹ جائے گا. تو یہ سارا معاملہ ہے جو آج کا سماعت تھی. تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.